اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انہم لمحضرون سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے 166 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے چند انبیاء کرام کا ذکر ہوا، جن میں حضرت نوح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اور جناب الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا ذکر تھا اختصار سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے مشرکین کے عقائد باطلہ کے بارے میں سوالیہ انداز سے ان سے ایک سوال کرا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اے نبی، آپ ذرا ان سے پوچھئے عرب میں مختلف قسم کے شرک ہوتے تھے، جن میں ایک تھا قبیلہ بنو خزاع اور قبیلہ اسلم۔ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے، ان سے حاجتی بھی مانگتے تھے، ان کے نام کے انہوں نے بت بھی بنا رکھے تھے، جیسے کہ اور مختلف قسم کے بت پرست تھے۔ تو یہ دو قبیلے خاص طور پہ ایک عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے۔ یہاں انہی سے سوال کیا جا رہا ہے، فاستفتہم، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے استفتاء کیجئے۔ استفتاء کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ پوچھنا، سوال کرنا۔ آپ ان سے پوچھئے لربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ عرب کے لوگ اکثر بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، بیٹوں سے محبت کرتے تھے، بلکہ بیٹیوں سے نفرت ہی کیا، اگر وہ پیدا ہو جاتی تو ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی باپ باہر کسی مجلس میں ہوتا اور اس کو کوئی خبر دیتا کہ آج آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو سخت شرمندہ ہوتا تھا، یار مجلس میں کیسی بات مجھے سنا دی، تو مارے غم کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس کا دم گھٹنے لگ جاتا تھا، جیسے کہ سورہ نحل میں گزر چکا۔ جی اذا بشر احد بالانثى، جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہو کظیم، اور وہ دم گھٹنے لگتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا، اور سوچ میں پڑ جاتا تھا، گھر کو بلکہ آتا بھی نہیں تھا، سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ کیا میں بے شرمی اختیار کر کے لڑکی کو چھوڑ دوں، ہار سمجھ کے اس ہار کو، شرم کو برداشت کر کے چھوڑ دوں، ام یدسو فی التراب،
یا یوں ہی جا کے زندہ کو مٹی میں گاڑ دوں. یعنی کیا کروں میں؟ ذلت برداشت کر کے اس کو چھوڑ دوں تو لوگوں میں ذلیل ہوتا پھروں گا، یا اس کو ابھی سے گاڑ دوں. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر ہی نہیں جاتا تھا، پہلے کہتا تھا کہ اس کو پہلے سے ہٹا دو پھر جاؤں گا. تو ایسی ایک عرب خاتون جس نے بیٹی جنی اور اس کا میاں باہر تھا، وہ رات کو گھر نہیں آیا، واپس نہیں آیا. تو اس کے مجھے اشعار تو بھی یاد نہیں عربی میں، تو اس کے اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو خطاب کر کے گیا کہ اے فلاں، کیا ہوا تجھے جو تو گھر نہیں آ رہا اور پڑوسی کے گھر میں سو رہا ہے؟ کیا ہو گیا تجھے کہ گھر نہیں آ رہا، پڑوسی کے گھر میں سو رہا ہے؟ پھر وہ کہنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میرے بیٹی جنی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ لڑکا دے لڑکی دے، تو مجھ سے نفرت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اور پھر یہ اللہ کی دین ہے، یہ تو پھر اللہ پہ بھی اعتراض ہوا کہ اس نے بیٹی کیوں دی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بے انتہا سارے عرب تو نہیں تھے لیکن اکثریت ایسی تھی. کچھ تو ایسے ظالم بھی تھے نا، نہ بیٹے کو چھوڑتے نہ بیٹی کو چھوڑتے، کہتے یہ وبال جان ہوں گے، کون ان کو کما کے دے گا. دونوں کو قتل کرتے تھے وہ بھوک کے انداز سے، من املاق، کہ ان کو کھلائے گا کون. لیکن بیٹیوں کو اس لیے کرتے تھے کہ ان کو کل کو کوئی مانگنے کے لیے آئے گا، مجھے سسر بننا پڑے گا، میرا کوئی داماد ہوگا، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اور بیٹوں کی سے پسند کرتے تھے کہ بڑے ہوں گے تو کم از کم کما کے دیں گے، کم از کم دشمن سے دفاع کریں گے، لڑائی جنگ میں کام آئیں گے. یہ ایک نظریہ تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بیٹیوں سے نفرت ہے، وہ تو میرے پلے ڈال رہے ہو، اور اپنے لیے بیٹے پسند کر رہے ہو اور میرے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہو. سورہ نجم ہے، الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. کیا تمہارے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ اور یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے، بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے. سورہ زخرف میں فرماتے ہیں اومن ینشأ فی الحلیہ وہو فی الخصام غیر مبین. کیا جس صنف کی نشو و نماز زیورات میں ہوتی ہے، یعنی مطلب وہ کمزور صنف ہے، جی وہ تم خدا کے ذمہ لگاتے ہو، جو پیدا ہوتے ہی ناک چھد رہا ہے، کان چھد رہا ہے، ڈالی جا رہی ہیں، جی چوڑیاں پہنائی جا رہی ہیں. یعنی اس کی ابتدا ہی نشو و نمائی زیورات میں ہوتی ہے. وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے کے وقت اپنا مفہوم بیان بھی نہیں کر سکتی بیچاری. یعنی ایسی کمزور صنف ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اپنا مطلب بھی بیان نہیں کر سکتی کھل کر، تو وہ تم میرے ذمہ لگاتے ہو. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، لیکن تمہاری عقل کے پہ کیا پڑا ہے؟ اگر تم نے یہ ظلم کرنا ہی تھا، میرے ذمہ کوئی اولاد لگانی ہی تھی، تو کم از کم کچھ سوچتے تو صحیح نا. تو اللہ تو بہرحال لم یلد ولم یولد لم یتخذ ولدا ولا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لیکن تم نے چنا تو پھر کس کو چنا؟ یہ تو دیکھو. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، تو وہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، ان کو عورتیں بنایا ہے. وہم شاہدون، اور یہ دیکھ رہے تھے جب ہم ان کو بنا رہے تھے، یہ اس کے چشمدید گواہ ہیں، ان کے سامنے ہم نے ان کو عورتیں بنایا ہے. مطلب ہے کہ فرشتوں کو تو ہم نے کوئی صنف بنایا ہی نہیں ہے، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، وہ تو ایک الگ سے صنف ہے، ایک الگ قسم کی مخلوق ہے، اس میں مرد عورت کی تفریق تو ہے ہی نہیں ہے.
کہ تم ان کو لڑکیاں کہتے ہو، تو لڑکے نہیں کہہ سکتے کیا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ تو کوئی صنف ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک مستقل مخلوق ہے۔ ہر فرشتہ اللہ کے کون سے پیدا ہوتا ہے، اس میں لڑکے لڑکی عورت مرد نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے ان کو عورتیں بنایا کہ ان کو لڑکیاں کہتے ہیں؟ وہ ہم شاہدون، اور یہ یعنی حاضر تھے اس وقت جب ہم ان کو بنا رہے تھے۔ مقصد یہ کہ وہ تو ایک جن سے لطیف ہے، انتہائی پاکیزہ مادے سے ہم نے ان کو بنایا ہے، نور کے مادے سے ان کو بنایا ہے، اور ہماری وہ مخلوق ہیں، ہمارے اطاعت گزار ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، سراپا اطاعت ہیں جی۔ اور تم نے ان کو عورتیں بنایا، پھر اور عورتیں بنا کر پھر خدا کی بیٹیاں بنا دی۔ اچھا، الا ان من افکہم لیقولون، خبردار یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ افک کہتے ہیں نا بہت بڑے جھوٹ کو، کوئی معمولی درجے کا نہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولد اللہ، کہ اللہ نے اولاد جنی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد جننے کا بات سب سے بڑا دنیا میں جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ کوئی دوسرا نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں اس بات میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے لڑکوں کو لڑکیوں کو چن لیا ہے لڑکوں پر، پسند کر لیا ہے لڑکیوں کو لڑکوں پر؟ مقصد یہ ہے کہ اگر چناؤ ہوتا تو پھر بھی لڑکوں کو چنتا، جیسے کہ تمہارا نظریہ ہے، تو کیا اللہ نے لڑکے لڑکیوں میں سے لڑکیوں کو چن لیا اپنے لیے؟ جی، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو؟ پہلے تو یہی فیصلہ غلط ہے کہ خدا کی اولاد ہے، پھر دوسرا یہ فیصلہ اور غلط ہے کہ لڑکیاں ہیں اس کی، لڑکیاں۔ تو یہ تو قبیلہ خزاع اور اسلم کی بات تھی، اور باقی یہود و نصارہ تو کہتے ہیں لڑکے ہیں خدا کے، یعنی عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے تو لڑکیاں نہیں، انہوں نے لڑکے لگا دیے اللہ کے ذمہ۔ تو اللہ لڑکی اور لڑکیوں دونوں سے پاک ہیں۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ اللہ کے ذمہ تم اولاد لگاتے ہو؟ شرم کی بات ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کو نہ لڑکیوں کی ضرورت ہے نہ لڑکوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اولاد ایک ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے۔ ایک ضرورت تو یہ کہ اولاد سے آگے نسل چلتی ہے، تو آدمی کی یہ فطرتی خواہش ہے کہ میری نسل چلتی رہے، اس لیے اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو بڑھاپے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو تو نسل کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ نسل کی ضرورت اس کو جس نے آگے مر جانا ہے کہ میرا نام رہے گا، تو اللہ کا نام تو سدا بہار۔ اور پھر اللہ پہ بڑھاپا تو نہیں آئے گا کہ اس کو ضرورت ہوگی کہ اس کا نظام کون چلائے گا، تو نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے نہ اس نے مر جانا ہے، تو پھر اولاد کی اس کو کیا ضرورت؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس واضح دلیل اس پر ہے؟ اللہ کے صاحب اولاد ہونے پہ کوئی واضح دلیل ہے تو فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، کوئی کتاب لاؤ نا، اس میں یہ بات دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ کوئی آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا کی اولاد ہے، تو لا کر دکھاؤ۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیویاں کون ہیں؟ اسے کہ اولاد تو بیوی جنتی ہے نا، اللہ کا تم نے باپ بنا لیا ہے تو پھر اس کے لیے بیوی کا بھی یہ بھی سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب ان کی کیا دیتے تھے کہ وَجَعَلُوا بَيْنَ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان کافروں مشرکوں نے
اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ بنا رکھا ہے. کہتے تھے کہ جنات کے سرداروں کی جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ کی بیویاں ہیں. معاذ اللہ سبحان اللہ. یعنی بڑی بڑی جو جنیاں ہیں نا، جنیاں وہ ہیں بیویاں، اور ان جنیوں کے ذریعے سے یہ ملائکہ بیٹیاں ہیں. انا للہ. تو وجعلوا بین و بین الجنۃ نسبا، ان مشرکین نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری بنا دی کہ جنی عورتیں وہ بیویاں ہیں اور یہ آگے ان سے بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم خدا کی بیویاں کہتے ہو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جنات یہ بات جانتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے روبرو وہ پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. تو کیا جو کسی کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں سوال جواب کے لیے وہ بیوی ہوتی ہے کیا؟ بیوی تو شوہر کے ساتھ ایک طرح کی حصہ دار ہوتی ہے، حقدار ہوتی ہے. اور جنات تو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ ان سے حساب کتاب لے گا. تو پھر یہ بیویاں کیسی ہوں جو مجرم کی طرح پیش ہوں گی؟ سبحان اللہ عما یصفون. بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے، ان تمام نسبتوں سے جو یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ لم یتخذ ولدا ولا لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، مطلب کہ وہ احد صمد لم یلد ولم یولد. احد صمد، اللہ الصمد. صمد کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ دوست کی مددگار کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو صمد کا معنی ہے جس کا کام سب کے بغیر چل رہا ہے اور کسی کا کام اس کی مدد کے بغیر نہیں چلتا. صمد یہ سنسکرت میں اس کا معنی ہے. سنسکرت میں نرادھار. نرادھار تو نرادھار کا معنی کیا ہے؟ جس کا کام دوسروں کے بغیر چلے، دوسروں کا کام اس کے بغیر نہ چلے. تو اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے اس بے نیاز ذات کی ذات میں بھی شریک بنائے، صفات میں بھی شریک بنائیں کہ ایک نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں دو ہیں. امام راضی رحمہ اللہ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض بے دین اور زندیق قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک ابلیس اور ایک خدا. کہتے ہیں یہ دونوں بھائی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ابلیس اور اللہ یہ کہتے ہیں دونوں بھائی ہیں اور دو ہیں. جتنے اچھے کام ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جتنے برے ہیں وہ ابلیس سے. اور مجوسیوں کا تعقید ہے، وہ ان کی دو خدا مانتے ہیں. مجوسی جو ہے وہ بھی دو خدا مانتے ہیں، ایک خیر کا ایک شر کا، یزدان اور اہرمن. یعنی ایک نور پیدا کرتا ہے، ایک ظلمت پیدا کرتا ہے، ایک موت کا ایک حیات کا ہے، ایک ترقی کا ایک تنزل کا ہے، ایک سکھ دینے کا ایک دکھ دینے کا ہے، ایک صحت دینے کا ایک بیماری کرنے کا. تو دو متضاد ہیں. اور یہ عقیدہ شروع کیا تھا ایران کے ایک شخص نے، مانی اس کا نام. اس فرقے کا نام ہے مانویہ. مانویہ
جو دو خداؤں کا قائل. اس پر ہمارے متنبی ایک شاعر گزرے ہیں 4 صدی ہجری کے. متنبی اس لیے کہتے ہیں، متنبی کا معنی نا نبوت کا دعویٰ کرنے والا. تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آئی ہیں، انہوں نے نبوت کے دعویٰ کیے ہیں، کچھ کو سزائیں ملی، ختم ہوئی، کچھ نے کسی نے توبہ کی. تو اس شخص نے پھر بعد میں توبہ کر لی تھی، دماغ اس کا بھی پھر گیا تھا، شاعر اچھا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں. لیکن بادشاہ نے پکڑ کے اس کو ذرا ٹھکائی کی تو اس کا دماغ ٹھکانا ہے کہ اس نے توبہ کر لی. تو وہاں اسی نام سے مشہور ہے متنبی. تو اس نے ایک شعر کہا ہے، وہ اسی مانویہ فرقے کے بارے میں. اس نے شعر کہا ہے کہ کتنی اندھیرے ہیں کہ اس میں اللہ کے احسان دیکھ رہا ہوں، کتنی تاریکیاں ہیں، ظلمتیں، اندھیرے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کے انعام اور احسان دیکھ رہا ہوں. جو اس بات کی تکذیب کرتے ہیں جو مانویہ کہتے ہیں کہ اندھیرا خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اندھیرا شر تو ہے، لیکن ہر اندھیرے میں شر نہیں، کئی اندھیروں میں خیر بھی ہے. کئی دفعہ اندھیرے میں خیر بھی ہوتی ہے، کبھی اندھیروں میں اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اندھیرا مطلقاً شر ہے اور وہ ایک اور خدا نے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں جب میں اندھیرے میں خدا کے احسانات دیکھتا ہوں تو مجھے ان کو جھوٹا قرار دینا پڑتا ہے کہ کتنے جھوٹے ہیں کہ اندھیرا شر ہے، دیکھو اس میں میرے لیے تو خیر بھی ہے. تو خیر مانویہ فرقہ جو ہے نا وہ دو خداؤں کا قائل ہے. پھر عیسائی تین کے قائل ہیں، وہ 3 کے قائل ہیں جی. تو اس طریقے سے دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں تک خداؤں کے قائل ہیں. تو یہ سب ظلم ہے اور یہ سب سے بڑا، اسی لیے کہا ہے کہ شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور کتنے جو صفات کے قائل، صفات میں خدا کو شریک کرتے ہیں کہ بڑا اللہ تو اللہ ہی ہے، لیکن اس نے کام تقسیم کر دیے ہیں اور فلاں فلاں بھی کام کرتا ہے. یہ صفات میں شرکت ہے. تو اللہ ذات اور صفات میں ایک ہے، کوئی اس کا ساجی اور اس کا شریک نہیں. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو مشرکین اس کے بارے میں مشرکانہ باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین، یہ سب قیامت کے دن اللہ کے حضور تو پیش کیے جائیں گے، مگر اللہ کے مخلص بندے وہ مجرم کی حیثیت سے نہیں پیش کیے جائیں گے. پیشی تو نیک لوگوں کی بھی ہوگی لیکن مجرم کی حیثیت سے نہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اب اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں ان لوگوں سے کہ اے مشرکین، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، بیٹا بیٹی بنا کر کرتے ہو، یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا کر، جو بھی ہیں جو تمہارے معبود ہیں جن کی عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اللہ کے مقابلے میں ان کو بھگا کر نہیں لے جا سکتے. جب اللہ پکڑے گا تو کوئی خدا سے چھڑا نہیں سکتا، کوئی کسی کو وہاں بھگا کر بہکا کر نہیں لے جا سکے گا. یعنی اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو تم سارے مل کر بھی اس کو بہکا نہیں سکتے، اللہ کے رستے سے بے راہ نہیں کر سکتے. ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاؤ تو اللہ جس کو راہ راست پہ قائم رکھے گا، تم اور تمہارے معبود اس کو راہ حق سے بہکا نہیں سکتے. ہاں تمہاری چنگل میں وہی پھنسے گا، الا من هو صال الجحیم، مگر جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے وہ آسانی سے تمہارا شکار ہو جائے گا اور تم اس کو بہکا کر اپنی پارٹی میں لے جاؤ گے، اپنا بنا لو گے. ورنہ جس کو اللہ رکھے گا، تم سارے کے سارے دنیا کے کافر تمہارے معبود اکٹھے ہو جائیں تو تم اس کو اللہ کے رستے سے بہکا نہیں سکتے. اب جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے اللہ، ان کی زبانی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہے. تو یہاں فرشتوں کا ذکر تھا اور جنات کا.
تو اللہ تعالیٰ جنات اور فرشتوں کی پوزیشن ان کی زبانی بتاتے ہیں، پہلے فرشتوں کی، اور سورت کے شروع میں بھی فرشتوں ہی کا ذکر تھا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، فرشتوں کی قسم تھی کہ جن کا حال یہ کہ خود اللہ کے سامنے دست بستہ صف بستہ کھڑے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اس کے حکم کے مطابق نافذ کرتے ہیں، جی تو تم ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو۔ ان الہکم لواحد، پہ گزرا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے، یہ مخلوق ہے۔ اب یہاں انہی فرشتوں کی زبانی فرماتے ہیں، وما منا الا له مقام معلوم، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ مگر اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے معلوم، جس سے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم میں سے ہر فرشتہ جو ہے اس کا اللہ کے ہاں ایک خاص مقام ہے، ایک خاص ڈیوٹی ہے کہ اس پہ لگا ہوا ہے اور اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کیا اولاد بھی ماں باپ کی اتنی پابند ہوتی ہے؟ صف بستہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے حکم سے دائیں بائیں نہ ہو سکے؟ نہیں، وہ تو آزاد ہوتی ہے، جی کوئی بات مانتی ہے کوئی نہیں مانتی، کبھی منوا لیتی ہے باپ سے زبردستی۔ تو یہاں تو فرشتوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس مقام سے وہ ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اور اپنی مفوضہ ڈیوٹی سے ذرا بھی غائب نہیں ہو سکتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، تمام فرشتے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں اسی کام میں وہ مصروف عمل ہے، اسی کام میں۔ کسی کو اگر سجدے میں رکھا ہے تو وہ سجدے ہی میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں تو رکوع ہی میں، کوئی قیام میں تو قیام ہی میں ہے۔ اور فرمایا کہ اتنی طویل ترین عبادت سے دوسری آیت میں کہ وہ تھکتے نہیں ہیں۔ انسانوں والی بات نہیں ہے کہ وہ سوتے ہوں، وہ تھکتے ہوں، وہ کھاتے ہوں، وہ پیتے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں جو کھانے پینے سے، ان کا اللہ کی عبادت اور ڈیوٹی کرنا ہی سب کچھ ہے، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کی خوراک ہے۔ تو وہ ذرا بھی سست نہیں ہوتے اللہ کی عبادت میں۔ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمانوں پر ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ مصروف عبادت نہ ہو، اور کثرت سے آسمان چرچراہٹ کرتے ہیں جس کی آواز ہم نہیں سنتے، اتنے مضبوط، اتنی کثرت ہے فرشتوں کی، عبادت میں اتنے مصروف ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے معلوم، ایک کام ہے معلوم، ایک ڈیوٹی ہے معلوم۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم اللہ کے حضور صف بستہ رہتے ہیں، صف باندھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی گزر چکا ہے والصافات صفا فرشتوں کے بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو جن خصوصیات سے نوازا جو پہلی امتوں کو وہ چیزیں حاصل نہ تھیں، ان میں عبادت کی صف بندی بھی ہے۔ یہ صف میں، نماز میں صف باندھ کے کھڑا ہونا، یا جہاد میں بھی صف بندی ہوتی تھی، اب تو جہادی اور طریقے سے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو میدان میں ہوتے تھے تو باقاعدہ صف باندھ کے لڑتے تھے۔ تو فرمایا جہاد کی صف بندی، نماز کی صف بندی، یہ فرشتوں کی صف بندی جیسی ہے، یہ کسی اور امت کو یہ حاصل نہیں۔ ان کی عبادت میں صف بندی نہیں ہے، لیکن آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ دائرہ باندھ کے ایسے کرتے رہتے ہیں یہودی۔ تو کسی کی عبادت میں صف بندی نہیں ہے، جہاں نماز میں صف بندی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں جو تم فرشتوں کی طرح صف نہیں باندھتے؟ تو ان کی طرح صف باندھنا چاہیے،
صحابہ نے پوچھا حضور فرشتوں کی صف کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا وہ جڑ کے مل کے کھڑے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، اور پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں تب دوسری صف باندھتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلی خالی ہے اور دوسری شروع کر دی۔ تو یعنی تم کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ پہلے پہلی صف پوری کرو اور صف میں بھی بالکل جڑ کے کھڑے ہو، اور پھر اس کے بعد دوسری سٹارٹ کرو وہ پوری ہو، پھر تیسری سٹارٹ کرو وہ پوری ہو۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سد الخلل، بیچ میں شگاف گیپ نہیں چھوڑو، جی اپنی صفوں کو برابر رکھو، گیپ بیچ میں نہیں چھوڑو۔ اور فرمایا کہ ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صف میں آگے پیچھے ہو کے مت کھڑے ہو، بالکل۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صف کو ٹھیک کرتے تھے جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی تیر ٹھیک کرنا ہوتا ہے، لیول کسی چیز کا برابر کرنا ہے، ایسا پہلے صف کو ٹھیک کرتے جیسے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کا لیول برابر کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ۔ صحابہ کے یہاں اب تو وہ بات ہی ختم ہو گئی، تو باقاعدہ کہتے بھی تھے اور فرماتے تھے سد الخلل، اور فرمایا کہ ولا تختلفوا، آگے پیچھے مت ہو، فتختلف قلوبکم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں بھی تفاوت پیدا ہو جائے گا، صف ٹیڑھی ہوئی دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے، ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ظاہر کی کیا بات ہے جناب، دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ ارے بھائی ظاہر ٹھیک ہوگا تو دل بھی ٹھیک ہوں گے، یہ غلط بات ہے۔ ظاہر جو ہے اس کا باطن پہ اثر ہوتا ہے۔ فرمایا صفیں ٹھیک کرو، اگر تم نے اختلاف کیا فتختلف قلوبکم، اب یہ ہے صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ اس لیے ہم صف میں نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو بعد میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا۔ ہاں صف ٹھیک ہو تو دلوں میں التفات پیدا ہو۔ تو خیر کہا کہ نحن الصافون، ہم اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، تو صف بندی یہ فرشتوں کی عبادت کی خصوصیت ہے جو اس امت کو میں نے کہا عطا ہوئی۔ حضور نے فرمایا اور بھی خصوصیات ہیں کہ میرے لیے پوری زمین کو خدا نے مسجد بنا دیا ہے، اب عبادت کے لیے خاص عبادت کی جگہ میں جانا کوئی ضروری نہیں کہ اس کے بغیر عبادت نہ ہوگی، یعنی عبادت کا وقت آ گیا اور عبادت گاہ دور ہے تو آپ کسی جگہ میں بھی پاک جگہ میں کھڑے ہو کر قبلہ رو، یہ پہلی امتوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، ان کو لازماً عبادت گاہ میں جانا ہے۔ طہورا، ان کی طہارت پانی کے بغیر نہیں ہوتی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے طہور بھی بنا دیا ہے کہ پانی نہیں ملے یا پانی استعمال کرنے پہ قدرت نہیں ہے تو پاک مٹی پہ 2 دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پہ اور ہاتھوں پہ مل دو، تیمم کر لو، تو یہ طہارت ہے۔ نماز بھی پڑھو، سارے کا مسئلہ کرو، جی مسجد میں طہور ہو۔ تو اور بھی خصوصیات ہیں، احلت لی الغنائم، میرے لیے مارے غنیمت، قربانی کا گوشت حلال کر دیا گیا، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، اور بھی کئی خصوصیات۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ معلوم ہے، ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ہم خدا کے حضور صف بستہ رہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم اللہ کی تسبیح خواہ ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا یہ اولاد کی شان ہے؟ نہیں، یہ اولاد کی شان نہیں۔
وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ ان اصل میں ان ہے جس کو ان بنا دیا گیا ہے. ان کانو یعنی انہو کانو، یہ لوگ، بے شک یہ لوگ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، لَيَقُولُونَ یہ کہتے تھے جب تک نبی کریم علیہ السلام دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، یہ مشرکین کہتے تھے لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی. ہم تو بغیر نصیحت کے ہیں، بغیر کتاب کے ہیں، بغیر وحی کے ہیں. یعنی دوسروں کے پاس کتاب ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے. اگر ہمارے پاس بھی ذکر من الاولین، پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی، یعنی پہلے کوئی ایسا نبی ہوتا جس کی کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی، اس کی تعلیمات ہمارے پاس ہوتی، تو ہم تو بڑے زیادہ قابل لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم یقیناً اللہ کے مخلص بندے ہوتے. یہ کہا کرتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے ہم تو بے علم لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہم ابراہیمی ہیں، یوں ہی چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی جی تو ہم اللہ کے زیادہ مخلص بندے ہوتے یہود و نصارہ کے مقابلے میں، یہ کہتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل، ذہن، حافظہ تو قوت بڑھا دیا تھا. ان کو بعض صفات اور کوالٹیز ان کے اندر بہت تھیں اور حضرت اسماعیل السلام کی شریعت پر یہ عمل پیرا ہے. 1500 سال تک ان کے بعد بھی 1500 سال تک ان کے بعد بھی ان کی شریعت پہ چلتے تھے. صرف حضور اعظم کے تشریف لانے سے کوئی 400-500 سال پہلے بگڑے اور ایسے بگڑے کہ پوری شریعت کا نام و نشان ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ٹوٹلی شرک آ گیا. پہلے یہ ٹھیک تھے، اس لیے کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے، چانس ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم ان یہود و نصارہ سے زیادہ مخلص بندے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے اب کیا ہو گیا، اب تو ہم نے بھیج دیا، ذکر من الاولین بھی بھیج دیا، نبی بھی آ گیا تمہارے اندر جی. اب تمہیں کیا ہوا، کیوں بگڑے، کیوں مخالف ہوئے؟ فَكَفَرُوا بِهِ، لیکن انہوں نے جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ذکر آ گیا، نبی آ گیا، فَكَفَرُوا بِهِ ایک دم ان کا انکار کر دیا. جس کا انتظار تھا کہ ہو جائے تو ہماری کایا پلٹ جائے گی، لیکن جب آیا تو فَكَفَرُوا بِهِ ایک دم چینج ہو گیا، کفر کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو بہت جلد اب یہ جان لیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، جلدی یہ جان لیں گے. تو جان لیا حضور کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے اس انکار اور کفر کا نتیجہ انہوں نے، ٹھیک ہے، جنگ بدر میں، پھر اس کے بعد دوسری جنگوں میں صفایا ہو گیا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری بات طے ہو چکی ہے، ہماری یہ بات ثابت ہو چکی ہے پہلے ہی سے ہی اپنے رسولوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کے لیے ہماری بات طے شدہ ہے، طے شدہ ہے. کیا وہ بات یہ انہم لہم المنصورون کہ انہی کی مدد کی جائے گی، انہی کی مدد کی جائے گی. یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارے رسولوں ہی کی مدد ہوگی، ہم اپنے رسولوں ہی کی مخالفین کے مقابلے میں مدد کریں گے. سورہ مجادلہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں اور اپنے رسولوں کی مدد کروں. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، میں اور میرے رسول ہی
غالب رہیں گے. یعنی فرمایا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے ہمارے علم میں کہ اللہ کی وجہ و رسول جو انہم لہم المنصورون، اور یہ کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہماری فوج ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. ہماری فوج یعنی کون؟ آل ایمان. آل ایمان ہی اللہ کی فوج ہے، تو ہماری فوج ہی غالب ہوگی، ہمارے رسول ہی مدد یافتہ ہوں گے. یہ بات طے ہو چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو طے ہو چکی ہے، لیکن کئی مارکوں میں تو ہم معاملہ الٹا دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو، صحابہ کو شکست بھی ہوئی، کئی جگہ شکست بھی ہوئی، جیسے جنگ احد میں پہلے فتح ہوئی پھر اس کے بعد شکست ہوئی. اس طرح اور بھی پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا رہا، فتح بھی ہوئی، شکست بھی ہوئی. اور جیسے کہ ہرقل نے روم کے بادشاہ نے جناب ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تفصیلی حدیث سے پوچھا تھا. جب حضور کا لیٹر گیا تھا نا اس کے پاس ایمان کی دعوت کا، تو اس نے عرب کے قافلہ بلایا. قافلہ اس وقت وہی گیا ہوا تھا، وہی ان کے سردار تھے. تو خیر متعدد سوالات کیا گیا، تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے اور تمہارے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور جنگوں میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو جناب ابو سفیان نے کہا تھا ہاں جنگیں ہوتی ہیں، کبھی ان کا ڈول نکلتا ہے، کبھی ہمارا ڈول نکلتا ہے، مطلب کبھی ان کو کامیابی کبھی ہمیں کامیابی ہوتی ہے. تو ہرقل جو پچھلی کتابوں کا عالم تھا، اس نے کہا ہاں انبیاء کرام کی تاریخ میں ایسا ہی ہے کہ فتح شکست ہوتی رہتی ہے، لیکن آخری رزلٹ انبیاء کے ہی نکلتا ہے. بیچ میں یہ ہوتا رہتا ہے لیکن آخری نتیجہ انہی کے حق میں نکلتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ بات ہماری طرف سے طے ہو چکی ہے کہ ہمارے رسول ہی مدد یافتہ ہوں گے اور ہماری فوج ہی غالب ہوگی. تو اس غلبے سے اور اس مدد سے مراد ہے نتیجتاً آخری رزلٹ. اور آخری رزلٹ کیا ہے؟ دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے. وہ آخرت میں ہے، یعنی آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ کامیاب کون ہے. یہاں میدان جیتنا ہارنا یہ نہیں ہے. یہاں تو ایسے بھی انبیاء کرام شہید ہو گئے، شہید بھی تو کیا گیا نا، تو جیت تو نہ ہوئی نا. جی یا ان کی مسلمانوں کی فوج کو شکست ہوئی، جیت نہ ہوئی، یہ نہیں مراد ہے. مراد ہے آخر جس کے بعد ہار جیت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، وہاں جیت ہمارے رسولوں اور ہماری فوج کی ہوگی. یعنی قیامت کے دن جو آخری فیصلہ ہوگا ہار جیت کا، جو ہارے گا وہ ہار ہی جائے گا، جو جیتے گا وہ سدا جیت ہی جائے گا. وہ فیصلہ ان کے حق میں نکلے گا. اگرچہ دنیا میں اتار چڑھاؤ رہے گا، تکلیفیں بھی آئیں گی، شہادتیں بھی ہوں گی، لیکن آخری نتیجہ طے ہے ہمارے ہاں کہ مدد کس کی ہوگی؟ رسولوں ہی کی ہوگی، ہماری فوج کی ہوگی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. اب نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے آخر میں کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ. سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مخالفین کی مخالفت سے منہ پھیر لیجئے ایک وقت تک. منہ پھیرنے کا مطلب کہ آپ صبر کیجئے، یعنی جو آپ کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، جسمانی یا ذہنی آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ ذرا کبیدہ خاطر تو ہوتے ہیں، لیکن فتول عنہم، آپ ان سے تھوڑا سا اعراض کیجئے. ہم نے بھی ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، اس پہ ان کی خبر لیں گے. تو آپ ایک وقت تک جو ہمارے ہاں ٹائم مقرر ہے اس وقت تک آپ ان سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے، کچھ نہ کہیں، کرنے دیں ان کو. وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی آپ کو دیکھتے رہیں گے. دیکھنے کا مطلب انتظار ہے، یعنی آپ ان کا انتظار کریں، یہ بھی آپ کے حق میں انتظار کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بس یہ ایک آدمی ہے، اس کی اولاد تو ہے نہیں ہے، جی بس یہ دنیا سے گیا،
اس کا پروگرام ختم ہو جائے گا، یہ تو اس کے انتظار میں ہیں۔ آپ ان کا انتظار کریں کہ ہم کب ان کی خبر لیتے ہیں اور کب ان کی نسلوں کو پکڑ کے آپ کی اولاد بناتے ہیں۔ ہوتا تھا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب حضور کا بیٹا قاسم عبداللہ ان کا انتقال ہوا مکہ میں، تو باقی تو بیٹیاں تھیں 4، یہ 2 بیٹے تھے۔ تو اس پر مشرکین نے کہا لو جی یہ تو محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کا معنی ان کی نسل نہیں چلے گی، اس لیے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ کہ اس کے بیٹے 2 تھے وہ تو مر گئے ہیں، اب نسل نہیں چلے گی آگے، کیونکہ بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، بیٹوں سے چلتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، کہتے تھے جیسے سورہ طور میں ہے کہ انتظار کرو ریب المنون موت کا، جب یہ ان کا انتقال ہو جائے گا، نسل تو ہے نہیں ہے، مشن خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اولاد مشن چلاتی ہے، وہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ کے مخالف ہی ان کی نسل نہیں چلے گی، آپ کی تو ایسی چلے گی قیامت تک چلے گی۔ اور ہم دیکھو انہی کی اولاد کو، انہی کے پالے ہوئے بچوں کو آپ کا بچہ بنا دیں گے۔ تو اکرمہ کون تھے؟ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل سب سے بڑا مخالف حضور کا ہے ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ باپ کی طرح وہ بھی۔ آخر کیا ہوا؟ حضور کے گود میں آیا کہ نہیں آیا؟ صحابی بنا جی۔ اسی طریقے سے باقی مشرکین کے بیٹے عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینہ میں جو حضور کا شدید مخالف تھا، منافق، بیٹا عبداللہ کتنا وفادار۔ تو فرمایا کہ آپ فکر نہیں کریں جی، تو ہم ان کی نسل کو آپ کی نسل بنائیں گے جی، تو آپ ان کا انتظار کریں، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کا انتظار کریں۔ ہاں جی، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، لیکن وہ انتظار کب کرتے تھے؟ وہ تو کہتے تھے جلدی عذاب لائیے، اگر آپ سچے ہیں نا، ہاں تو پھر جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لائیے۔ بلکہ خود بھی اللہ سے ڈائریکٹلی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ یعنی حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ تو عذاب کوئی کھیل نہیں ہے۔ فیضا نزل بساحتہم، جب ان کے صحنوں میں ہمارا عذاب اترے گا، جب ان کے صحن میں ہمارا عذاب اترے گا، فسا صباح المنذرین، تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح اچھی پھر نہیں ہوگی، ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح اچھی نہیں ہوگی۔ تو صباح اس لیے کہا کہ عام طور پہ خدا کا عذاب صبح سویرے آیا کرتا تھا، صبح سویرے۔ تو یعنی اب ان کی ایسے اب عذاب آئے گا تو ان کی صبح بخیر نہیں ہوگی، گڈ مارننگ نہیں ہوگی، ہاں جی۔ تو یہ اس چیز کو مانگتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح آیا ہے نا، ہاں، رات کے پچھلے پہر ان کو فرشتوں نے کہا کہ آپ صبح سے پہلے پہلے بستی کو چھوڑ دیں، صبح سے پہلے پہلے، اس لیے کہ صبح ہوتے ہی ہم، اس طرح اکثر قوموں پہ صبح ہوتے ہی عذاب آیا۔ تو فسا صباح المنذرین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 ہجری میں خیبر پہنچے جنگ کے لیے، 1400-1500 صحابہ کو لے کر خیبر پہنچے، تو رات کو آپ حملہ نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے کیمپ لگا دیا۔ صبح ہوئی تو جب وہ کسان لوگ تھے، خیبر باغات اور زمینیں تھے وہاں پر، تو یہودی سب کسان تھے، صبح اٹھے تو کسی نے ہل اٹھایا ہوا، کسی نے بیلچا اٹھایا، کسی نے ٹوکرا اٹھایا، کھیتوں پہ نکلے، کھیتوں پہ نکل، دیکھو میدان میں کیمپ لگا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کہنے لگے ہی واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والخمیس، اور فوج، محمد اور فوج، ایک دم واپس بھاگے، ایک دم واپس بھاگے اور قلعوں میں بند ہو گئے۔
حفاظتی قلعوں میں. تو ان کی بات پکار سن کے حضور نے فرمایا، یہی حضور نے فرمایا کہ خربت خیبر تباہ ہو گیا. انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے صحن میں آتے ہیں تو ان کی صبح اچھی پھر نہیں ہوتی. تو ہم اب آگے ہیں یہاں، اب خیبر والوں کی خیر نہیں ہے، ان کی صبح بخیر نہیں ہے. فساء صباح المنذرین. وتول عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فی الوقت، ابھی ان سے منہ پھیر لے، یعنی صبر کریں. منہ پھیر لے کا معنی یعنی صبر کریں. حتی حین، ایک وقت تک، یعنی جو ہمارے ہاں وقت طے ہے ان کے لیے سزا کا، اس وقت تک آپ بھی ان کے لیے کوئی جلدی عذاب نہ مانگیں. آپ ذرا یہ تو مانگتے ہیں لیکن آپ ان کے لیے عذاب نہ مانگیں. ہم نے خود ایک وقت طے کر لیا ہے، اس وقت تک آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کریں. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ اسی کی تاکید ہے. اور آپ دیکھیں ان کو، یہ بھی دیکھتے ہیں، یعنی انتظار کریں ایک دوسرے کا. تو وقت آنے پہ ہم ان سے نمٹ لیں گے. ٹھیک. اب آخر ہے سورت کا 3 آیتیں ہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس میں سورت کا پورا خلاصہ ہے. زیادہ اس میں شرک کی تردید تھی اور معاد اور آخرت کا ذکر تھا اس صورت میں. تو آخر میں اسی مضمون کو اللہ ذکر فرماتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے آپ کا پروردگار رب العزت، جو عزت کا رب ہے، غلبے کا رب ہے. عزت اسی معنی میں بھی ہے جو ہمارے ہاں، اور عزت کا معنی غلبہ بھی ہوتا ہے، جو سب پہ غالب ہے. جی واللہ غالب علی امرہ. تو پاک ہے تیرا رب جو عزت کا رب ہے، غلبے کا رب ہے. کس سے پاک ہے؟ عما یصفون، ان بے باکانہ، گستاخانہ، مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ اللہ کی شان میں بیان کرتے ہیں. اللہ ان سے کوسوں دور ہے، پاک ہے، اس تک ان باتوں کی رسائی نہیں. وسلام علی المرسلین، اور اللہ کے تمام بھیجے ہوئے جتنے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے. جتنے رسول دنیا میں آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پر خدا کی طرف سے سلامتی ہے. اور والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. سارے جہان تو ہر قسم جو ہے مخلوق کی وہ ایک جہان ہے. ہر قسم مخلوق کی ایک جہان ہے. جیسے انسان ایک جہان ہے جی، اور انسان بھی حیوانات کی ایک قسم ہے نا، حیوان ناطق، یہ ایک قسم ہے، یہ ایک جہان ہے، عالم انس. پھر جانوروں کی بے شمار قسمیں ہیں، تو ہر قسم ایک جہان ہے. یعنی گائے بیل ایک جہان ہے، بھینس بھینسا ایک جہان ہے، اونٹ ایک جہان ہے، بھیڑ بکری ایک جہان ہے. اور چرند پرندوں کی کتنے عالم ہیں، کتنی قسم کے پرندے ہیں، ہر پرندہ ایک عالم ہے. چمٹیاں ایک عالم ہیں جی. اور جنگلی جانوروں کی شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، فلاں فلاں فلاں. اور پھر کیڑے مکوڑوں کی کتنی قسمیں ہیں، سانپ بچھو کی کتنی قسمیں ہیں، خشکی میں کتنی قسمیں جانداروں کی، سمندر میں کتنی ہیں. ہر قسم ایک جہان ہے. پھر دنیا ایک جہان ہے، آخرت ایک جہان ہے، جنت ایک جہان ہے، دوزخ ایک جہان ہے. پھر نیچے ایک جہان ہے، اوپر اور کتنے جہان ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے ابھی عشق کے امتحان. قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. تو کتنے جہان ہیں. تو سب کا رکھوالا کون ہے؟ سب کا رب، سب اس نے بنائے ہیں، سب کو رکھ رہا ہے، پال رہا ہے، سب کو دے رہا ہے جی، اس کی مناسب چیز اس کو دے رہا ہے. تو والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد جو ان 3 آیتوں کو پڑھ لے، جی آخری سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین 3 دفعہ پڑھ لے، اس نے اپنا ثواب پورے پیمانے سے حاصل کر لیا. یعنی اس نے اپنا ثواب جیسے پورے پیمانے سے، بھر کے پیمانے سے حاصل کر لیا. اور یہ بھی فرمایا کہ مجلس میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو کمی کوتاہی انسان سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو مجلس کے اختتام پر بھی اس کو اگر ایک دفعہ پڑھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہ بھی ساتھ میں پڑھ لے اور یہ بھی پڑھ لے تو یہ مجلس کی کمی بیشی کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. تو مختصر سی آیتیں ہیں، جامع آیتیں ہیں، پڑھ لینی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سورہ صافات ختم ہوگی انشاءاللہ.